اگرچہ سارے اسرار سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ جو چند باتیں حضرات علماء نے فقہا نے بیان کیے ہیں ان میں سے بھی چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے جو حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی بہت بڑے فقیہ ہیں، عارف ہیں، ریاضی دان ہیں، نجوم دان ہیں، نجومی ہیں، عارف بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، تو انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو غالباً جو ہے ہزار و یک نکتہ شاید جو ہے ان کی کتابوں میں سے ہیں، یہ میں اندازاً عرض کر رہا ہوں جہاں تک مجھے خیال پڑتا۔ اس کتاب میں جو ہے ایک واقعہ نقل ہوا ہے، میرے ذہن میں کہ یہ کتاب شاید ان کی ہے، ہزار و یک نکتہ۔ اس کتاب میں یہ قصہ نقل ہے کہ ایک جو ہے انگریز ہے، مسٹر ہیرس لیف اس نام کا کوئی بندہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے زیادہ کلیسا اور معبد دیکھا، بہت زیادہ کلیسا عیسائیوں کے چرچ اور معابد، بہت عبادت گاہیں ان کی، میں نے وہاں دیکھا ان عبادت گاہوں میں، ان کلیساؤں میں، وہاں جو ہے مساوات نہ تھی، برابری نہیں ہے۔ کلیساؤں میں، عبادت گاہوں میں بھی وہ جو آتے ہیں عبادات کے لیے ان میں بھی مساوات نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت بڑے طبقے ہیں، ان کے لیے الگ مقام ہے، کچھ لوگ جو بالکل دوسرے تیسرے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے وہاں بیٹھنے کی اور جہاں جگہیں الگ ہیں عبادت کی، مساوات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی میرا یہی خیال تھا کہ وہاں بھی اس قسم کی عبادت گاہیں ہوں گی کہ بڑے طبقے کے لوگ جا کر جو ہے اونچے مقامات پہ بیٹھے ہیں، باقی جو بالکل چھوٹے تھڑ کر وہ بالکل پیچھے کونے میں نماز پڑھیں، وہ آگے نہیں کر سکتے، ہندوؤں میں ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے، وہاں بھی مساوات نہ ہوگی، برابری نہ ہوگی عبادت گزاروں میں۔ لیکن عید الفطر کے دن لندن کی جو ہے ایک مسجد ہے، ووکنج نامی جگہ ہے، اس مسجد میں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہاں پہ عید کی نماز کے لیے مسلمان جمع تھے۔ جب میں نے عجیب منظر دیکھا میرے دل نے کہا کہ عالی ترین مساوات مسلمانوں میں، عالی ترین مساوات، برابری، جب برابری ہے تو وہاں برادری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ برادر برابر ہیں تقریباً، تو برادری وہاں ہوتی ہے جہاں برابری ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا، کہا کہ میرے دل نے کہا کہ عالی ترین مساوات، برابری مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ گورے، کالے، اعلیٰ، ادنا، شہری، دیہاتی، امیر، غریب، سب ایک ہی صف میں کھڑے، کسی پہ پابندی نہیں ہے وہاں مسجد میں کہ امیر اگلے صف میں، اس کے بعد جو کمزور ہے وہ، اس کے بعد کمزور ترین پھر آخر میں۔ وہاں کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ شہری ادھر بیٹھے ہیں، دیہاتی وہاں بیٹھے ہیں، امیر ادھر بیٹھے ہیں، غریب، ایسی چیزیں نہیں ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ السلام علیکم اور بھائی چارے کے ساتھ رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اس نے دیکھا مسجد میں ہر قسم کے لوگ، گورے کالے، سفید فام سیاہ فام، امیر غریب، چھوٹے بڑے، دیہاتی شہری، سب بالکل مساوی کھڑے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ ایسا ہی منظر، یہ ایک منظر لندن کی اس مسجد میں دیکھا اس نے، یہ لکھتا ہے کہ ایسا ہی منظر جو ہے مومباسا شہر کی نوبیا مسجد میں دیکھا۔ اب ان کے نام اگر میں نے صحیح ادا کیا ہو تو مجھے نہیں معلوم۔
ممباسا ہے مومباسا ہے مجھے نہیں معلوم، شہر کی نوبیا مسجد میں دیکھا کہ کسان، مزدور اور سیاست مدار سب خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں۔ عید کے دن نماز کے بعد یہی ہوتا ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ یہ اس مسجد کا حوالہ دے دیتا ہے کہ وہاں میں نے دیکھا کہ سب ایک دوسرے سے خوشی خوشی گلے مل رہے ہیں اور مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ وہاں کسی کو اپنی بزرگی کا خیال نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کون بزرگ ہے کون نہیں، سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سب خدا کی بارگاہ میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں، کوئی کسی دوسرے پہ برتری نہیں رکھتا۔ میں نے سوچا کہ وہ باتیں جو مسلمانوں کے خلاف سنی تھی غلط ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے خلاف بالخصوص شیعوں کے خلاف اور بالعموم مسلمانوں کے خلاف باتیں بنائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں اور پھر میڈیا پہ نشر کی جاتی ہیں۔ اسے باور کریں، ہمارے خلاف بالخصوص شیعوں کے خلاف اور بالعموم مسلمانوں کے خلاف غلط باتیں، 100% غلط باتیں جو کہ اصلاً مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی، وہ باتیں بنائی جاتی ہیں، بیٹھ کے تھنک ٹینکس بنا لیتے ہیں کہ یہ باتیں بنا لیتے ہیں۔ شام غریباں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شب عاشور کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جلوسوں میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شربت میں یہ لوگ خون ملاتے ہیں، اسی مثلا جھوٹی باتیں خوب بناتے ہیں، پھر وہ پڑھائی جاتی ہیں، اس طرح شاگرد رکھتے ہیں اور پھر پڑھاتے ہیں، ان کو برین واش کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے آگے بتا دی جاتی ہیں، پھر لکھ دی جاتی ہیں، پھر میڈیا پہ نشر کرتے ہیں اس کے ویڈیوز آڈیوز، یہ یاد رکھیں اور یہ حتماً اور اب بھی، لہذا 99% باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں ہمارے بارے میں۔ ابھی تو ماشاءاللہ لوگوں میں تھوڑی سی ہمت آ گئی، یقین جانے یہ مرہون منت ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا انقلاب کا کہ لوگوں میں جرأت پیدا کر دی، امریکہ کے خلاف بولنے کا، یہودیت کے خلاف بولنے کی جرأت پیدا ہو گئی لوگوں میں، ورنہ آل سعود کے خلاف بولنا، آل یہود کے خلاف بولنا اور خصوصاً امریکہ کے خلاف بولنا جرم ہوتا تھا، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ابھی ماشاءاللہ دیکھیں ایکٹر بھی مسلمانوں کے بارے میں بولے جا رہے ہیں کہ ہمیں غلط پڑھایا جا رہا تھا، یہ سارے تھوک کے حساب سے ویڈیوز آ گئے، یا اچھی باتیں خوب سنیں انہیں کہ دیکھیں پہلے کیا کچھ علماء نے پاکستان اہل سنت نے ہمت کی، واقعاً ہمت کی کہ شیعوں کے بارے میں کچھ غلط نظریات کی تردید کی کہ نہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا جب آپ دیکھ تو یہ شخص کہتا ہے مسٹر ہیسلیف کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو باتیں مجھے بتائے جا رہے ہیں وہ سب غلط ثابت ہو رہی ہیں، جو کچھ مجھے بتایا مسلمانوں کے بارے میں کہ وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہاں تو اچھا خاصا مساوات نظر آ رہا ہے، برابری برادری نظر آ رہی ہے، تو ساری باتیں جو میں نے سنی تھی غلط ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ دین اسلام صلاحیت رکھتا ہے، یہ باتیں قیمتی ہے، ایک دشمن کی زبانی، ایک غیر جانبدار غیر مسلم شخص کی زبانی، وہ بھی ایک محقق کی زبانی اہمیت رکھتی ہیں یہ باتیں، اگر اہمیت کی ہمیں نہ ہوتی ان کتابوں میں ان کا نام درج نہ ہوتا۔ بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، آج بھی ابھی ہم خوشحال ہو جاتے ہیں، ابھی غامدی کی باتیں دوسروں کی باتیں دیکھیں شیعوں کے بارے میں جو کہ آپ کو بھی نہیں معلوم، وہ جو ابھی اس وقت امامت کے بارے میں ولایت فقیہ کے بارے میں ابھی جو ویڈیو فیس بک پہ آپ دے جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، وہ اس قدر دقت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ شیعوں میں یہ چیزیں ہیں جو کہ تاریخ میں ایسا کوئی مذہب مکتب نہیں آیا جنہوں نے اس طرح کے نظریات پیش کیے ہوں اور کامیاب ترین نظریات، حتیٰ ڈاکٹر اسرار جیسے دشمن ترین شخص کس قدر جو ایران کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں، انقلاب کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں حقائق بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ
کہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اس طرح سے بادشاہت کو ختم کر دیا، جبکہ سعودی میں ابھی تک بادشاہت ہے. یعنی وہ افسوس کہہ رہا ہے کہ ابھی تک وہاں بادشاہت، جو کہ ان کا کہنا یہ تھا یعنی اندرون دل میں کہ وہ ہمارے نہیں تھے، بادشاہت کو ختم کر دیے. جو ہمارے تھے وہاں ابھی تک بادشاہت چل رہی ہے، اور ابھی جھگڑے بھی ماشاءاللہ عروج پر پہنچے ہوئے وہاں پہ سعودی عرب میں جھگڑے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ چیزیں، تو دل میں کہا کہ اسلام میں یہ صلاحیت ہے کہ ساری دنیا اسے قبول کرے، تمام بنی نوع بشر اسلام کو قبول کرے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اور واقعاً ہے، اور ہم تو مانتے ہیں. یہ نماز جماعت کی بدولت لوگوں نے دیکھا، صرف مان لیا. ہے نا مساوات؟ آپ بھی آگے آ سکتے ہو، دوسرا بھی آگے آ سکتے ہیں، تیسرا بھی آگے آ سکتے ہیں، کوئی بھی آگے آ سکتا ہے. پیش نماز کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے، شرعی کچھ پابندیاں ہیں، سماجی نہیں ہے کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے اور کوئی جب میں آ سکتا ہوں تو آپ بھی آ سکتے ہیں. ہم تو مثال غریب ترین ہیں، تو میں دولت کے بل بوتے پہ نہیں آیا کہ میرے پاس دولت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ میں جو ہے علاج کے لیے پیسہ نہ تھا میرے پاس، 30 روپیہ ڈاکٹر کو دینے کے لیے فیس، اس وقت 30 روپیہ فیس ہوتا نہیں تھا، کسی اور نے دیا تب جا کر میں نے دوائی لیا. تو کوئی خاص وہ نہیں ہے. یہ ابھی سارے ہمارے مسجدوں میں معیار طبقہ نہیں ہے، ہر غریب تقریباً اکثر پیش نماز غریب ہی ہیں. تو مساوات ہیں. تو جماعت کا ایک بڑا فلسفہ یہ ہے کہ یہاں مساوات ہے، اور درس سے مساوات دینا، لوگوں کو مساوات سکھانا ہے. وہی سے یہاں سب برابر ہیں، یہاں سب برابر ہیں. یہاں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مسجد میں کسی کی جگہ کو آپ پیچھے جائیں، میں نہیں آؤں، نماز اس کی باطل ہو جائے گی. اسلام میں نہ، یہ جگہ اس کی، جو پہلے آئے پہلے وہ جگہ اس کی ہے. تو یہ ایک راز ہے.